ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات خالق عالم ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا اور بانیان لوگ اس کی توفیقات و خیر میں اضافہ کرنا اور دنیا جہان میں جتنے بھی مومنین ظالم کے ظلم کا شکار ہیں پاک پروردگار ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ خالق اکبر اس ذکر کے صدقے تمام مومنین بلخص حاضرین کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے اور امام برحق امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعبیر فرمائے اور جتنے مومنین پریشان حال ہیں پاک حسین علیہ السلام کی پریشانیوں کے صدقے کربلا والوں کی پریشانیوں کے صدقے ان سب کو پریشانیوں سے محفوظ کرنا اور جتنے مومنین مسافر ہیں پاک پروردگار ان کو منزل مقصود تک باخبر عافیت پہنچائے اور کربلا والوں کی بیماری کے صدقے جتنے مومنین و مومنات بچے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ باللکس مومن مخصوص کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات علیہ۔ میں نے آپ کے سامنے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، بالکل مختصر سا پڑھنا ہے، اس کے بعد میرے محترم بھائی تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے وہ چونکہ مہمان ہیں اور میرا آپ کا عموماً سامنا ہوتا رہتا ہے اس واسطے آپ کو زیادہ دیر جانے کی سماعت نہیں دوں گا۔ کریم اللہ نے اپنی لا ریب بعیب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں کہ ہدایت لفظ جو ہے اس بندے پر صادق آئے گا جو متقی ہوگا، جس نے تقوی اختیار کیا وہ ہدایت پا جائے گا اور جس نے تقوی اختیار نہ کیا وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتا، حالانکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو جب قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو یہ قرآن ہر کسی کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ اس کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ قرآن اگر ہدایت کرے گا تو صرف اور صرف متقی لوگوں کی ہدایت کرے گا، ہر کسی کی ہدایت نہیں کرے گا۔ اچھا، صرف ہدایت کی بات نہیں ہے، اگر نماز قبول ہوگی تو وہ بھی متقی لوگوں کی قبول ہوگی، تو ہے نہیں، صرف نماز کی بات نہیں ہے، اگر روزہ قبول ہوگا تو بھی متقی لوگوں کا قبول ہوگا، تو ہے یا نہیں؟ اچھا، صرف روزے بس اپنی طاقت صرف کر رہے ہیں، آپ خرچ کر رہے ہیں، تو کوئی بھی عمل ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اس کے آپ کو میں ایک دو مثالیں دے سکتا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں کہ ایک انسان مثال کے طور پر مجلس برپا کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجلس برپا کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مثلا مجلس میں سینکڑوں کے لحاظ سے مومنین تشریف لائیں، عزادار تشریف لائیں اور پھر جناب بہت زیادہ نیاز پکائی جائے اور لوگ سنیں تو وہ کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا اس نے بڑی نیاز پکائی ہے، ٹھیک ہے،
فلاں بندے نے بڑی لحاظ پکائی ہے، اتنی سنگتیں آئی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائیوں اب اس نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں آ گیا ہے ریاکاری آ گئی. ریاکاری سے پاک نہیں ہے یہ عمل. اب خرچ بھی ہو گیا، ماتمی ماتم کر کے بھی چلے گئے، ایسے ہی ہے. تو میرے بھائیوں وہ قبول کیوں نہیں ہوگا؟ اس واسطے کہ جو بندہ خود بندہ جو خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ قبول اس لیے نہیں کیونکہ اس میں وہ عناصر آ گئے جو اللہ کے قرب تک پہنچنے میں مانے ہیں. یعنی عمل ہمارا عمل صالح نیکی اس وقت نیکی ہوگی جب اس کے ساتھ تقوی ہو. تقوی نہیں ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں عمل بھی قابل قبول نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ میرے مولا نے ایک دعا مانگی تھی سورہ فرقان میں، اور سورہ فرقان میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہماری ازواج کو اور ہماری اولادوں کو، بسم اللہ، ہماری ازواج کو اور ہماری اولادوں کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. سورہ فرقان پہ آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں جا کے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. اور میرے مولا نے جب یہ دعا مانگی تو یہ دعا بے عین ہی قرآن بن کے نازل ہوئی، بے عین ہی قرآن بن کے نازل ہوئی. تو اب میرے مولا نے اس سے آگے کیا ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم کو متقین کا امام قرار دے. تو جو ہے نا، میں نے کہا نا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی نیکی ہے، اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے. تو میرے بھائیوں جب ہر نیکی نہیں ہے تو میرے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمن بھی ہر کسی کے امام نہیں ہیں. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم اگر امام ہیں تو صرف متقی لوگوں کے امام ہیں. ہم اگر امام ہیں تو متقی لوگوں کے امام ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ متقی بن جائے. وجہ ہے نا، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ متقی بننے کے لیے. عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ متقی بننے کے لیے. ہم یہ حج زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، متقی ایک وہ علامت ہے کہ اگر متقی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے کہ مثلاً ہدایت بھی نہیں پا سکتا. اب معلوم ہوا کہ دنیا جہان کا کوئی بھی نیکی کا عمل اگر انسان انجام دے، اس میں اگر تقوی نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ عزاداری ہو، کوئی بھی عمل ہو اگر تقوی سے خالی ہے تو وہ عمل جو ہے وہ خرچ اخراجات ہو سکتا ہے، وہ سجدے جو ہیں وہ ٹکریں ہو سکتی ہیں، وہ حج جو ہے وہ سفر ہو سکتا ہے، لیکن عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کرنے کے لیے خدا ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اگر عبادت کرنی ہے تو پہلے متقی بن جاؤ. وجہ ہے صلوات پڑھنے محمد علیہ وسلم. اور یہی شرط آگے پھر لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے پہلے ہمیں متقی بننا پڑے گا. جو ہے مثلاً سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں کیا بننا پڑے گا؟ پہلے متقی بننا پڑے گا. اگر ہم متقی نہیں ہیں تو ہم پھر سچوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے، جبکہ قرآن کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب مجھے بتائیے کہ وہ سچے جن کے ساتھ ہونا ہے، اللہ نے نہیں بتایا ہوگا کہ وہ کون سے سچے ہیں؟ وہ جو ہے یا اللہ نے نہیں بتایا ہوگا کہ وہ کون سے سچے ہیں؟ نہیں، متعدد مرتبہ بتایا خدا کریم نے، متعدد مرتبہ بتایا اللہ کے رسول نے. صرف بتایا نہیں دکھلایا بھی کہ میرے وہ سچے کون ہیں. متعدد مرتبہ اللہ کے رسول نے
جو ہے وہ دکھایا اپنی امت کو کہ دیکھو یہ میرے قریبی ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں جی، متعدد مرتبہ. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ ان کے دل پر موریں لگی ہیں. وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں بول سکتے، وہ نہیں سن سکتے. مثلا کیا نہیں سن سکتے، کیا نہیں دیکھ سکتے، کیا نہیں بول سکتے؟ مثلا وہ چیز نہیں بول سکتے جو خدا بلوانا چاہتا ہے، وہ چیز نہیں دیکھ سکتے جو خدا دکھانا چاہتا ہے، وہ چیز نہیں سن سکتے جو خدا سنوانا چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے، اگر ہم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم پہلے متقی بن جائیں، اس کے بعد پھر معیت صادقین جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی. اگر ہم متقی نہیں بنے تو معیت صادقین بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگی. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. اور جو قانون الہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے. کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ جہاد کیسا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے 2 چیزوں کی وضاحت کر رہا ہوں. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد واجب بھی ہوتا ہے، جہاد مستحب بھی ہوتا ہے. وہ جو ہے جہاد واجب بھی ہوتا ہے، جہاد مستحب بھی ہوتا ہے. اب یہ جو جہاد واجب ہے، یہ جو جہاد مستحب ہے، اس کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کے گلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کے لیے جو جہاد واجب ہو یا جہاد مستحب ہو، اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر زخم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کون سی تلوار ہے جو آپ نے چلانی ہے؟ اس کے لیے وہ تلوار ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ تلوار سب سے پہلے اپنے نفس پہ چلے گی، ٹھیک ہے نا، اپنے نفس پہ چلے گی، تو پھر وہ جہاد واجب کر سکے گا، پھر وہ جہاد مستحب کر سکے گا. مثلا اپنے نفس پہ تلوار کیسے چلائے گا؟ بھائی جہاں جہاد واجب کی بات کر رہا ہوں، جہاں اللہ کے اوامر، واجب امر مقبول ہو رہے ہو معاشرے میں، ان کا وجود مٹ رہا ہو اور ان کا کوئی نام نہ لے رہا ہو. مثال کے طور پر جس معاشرے میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، آپ ایسے گاؤں میں چلے جاتے ہیں وہاں پر اذان ہی نہیں ہوتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر مثلا اللہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے. یا ایسے معاشرے میں چلے جائیں کہ جہاں پر جو ہے وہ مستحبات جو ہیں وہ بہت ہو رہے ہیں، برائیاں عروج پر ہیں، یعنی برائیاں اتنی عروج پر ہیں کہ روکنے والا کوئی نہیں، اور نیکیوں کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں. تو ایسے معاشرے میں مثلا اگر واجب عمل کو زندہ کریں گے تو یہ جہاد واجب ہے، واجب عمل کو زندہ کریں گے یہ جہاد واجب ہے، اور اگر مستحب عمل کو زندہ کریں گے تو یہ جہاد مستحب ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں کہ مثلا معاشرے میں دیکھیں، لیکن ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں. ایک مثال دے کہ میں مولانا صاحب کو ممبر دینے لگا ہوں، ڈھیر ساری چیزیں ہیں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں. لڑائی جھگڑے ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، بد اخلاقیاں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ گالی گلوچ ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، یہ گھروں میں پایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، گریبان میں جھانک کے بات کرتی ہے. کیوں کر رہی ہے اولاد؟ کیا ضرورت ہے؟ کہاں سے طاقت مل گئی اس اولاد کو کہ جس کو کل آپ نے دانا دانا کھلا کے منہ میں پروان چڑھایا، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پروان چڑھا ہے جی، جوان ہوا، اب وہی اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کو بھی آنکھیں دکھا رہی ہے، ماں کا بھی کہنا نہیں مان رہی. تو یہ معاشرہ جو ہے یہ مثلا اس طرح کا کیوں یہ معاملات اٹھ گئے؟ اس واسطے اٹھ گئے میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، اس واسطے یہ مسائل اٹھے. والدین کی نافرمان اولاد اس واسطے ہو گئی، بھائی کا گریبان پکڑ لیا مومنین نے یا دوسرے افراد نے، وہ اس واسطے پکڑ لیا کیونکہ یہ ہے دوری. کہاں سے دوری؟ کس چیز سے دوری؟ قرآن سے دوری، اہل بیت سے دوری. اگر قرآن اور اہل بیت سے دوری نہ ہوتی تو یہ جھگڑے نہ ہوتے. اگر قرآن اور اہل بیت کے ہم نزدیک ہوتے تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم قرآن کے نزدیک جائیں گے نہ اہل بیت کے فرمان کے نزدیک جائیں گے. جب دونوں کے نزدیک جائیں گے نہیں تو پھر ہمارا کیا بنا؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی سخت بات ہے کرنے لگا ہوں میں، انتہائی سخت بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ توجہ سے سنیے گا. ایک مرتبہ شروعات پڑھ لیں.
اور وہ بات میں جو کرنے لگا ہوں وہ کون سی بات ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ یہ ذکر اہل بیت، یہ عزاداری، اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ کیسے ہلکا سمجھتے ہیں؟ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ مثلا گھر سے نکلتے ہیں، 10 منٹ اگر کہیں جا کے آپ رک جاتے ہیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، عزاداری 10 منٹ کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ آپ یہ جو کام مثلا میں اگر میں 13 چک سے چلتا ہوں، مجلس کا ٹائم یہاں پر ہے 3 بجے کا، 13 چک سے میں چل پڑا ہوں، میں نے 1.5 گھنٹہ لگا دیا 13 چک سے 12 چک آتے ہوئے، مثلا 10 منٹ ادھر کھڑا ہو گیا، 10-20 منٹ ادھر کھڑا ہو گیا، پتہ بھی ہے کہ اس ٹائم پہ مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں مومن ہو کے حسینی ہو کے ذکر کی توہین کر رہا ہوں، میں عزاداری کی توہین کر رہا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ منبر حسین پر میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ مجلس سے اذان شروع ہو، بندہ کو گھر میں بیٹھا رہے، مجلس سے اذان شروع ہو، بندے کا کوئی کام نہیں ہے، بس فارغ بیٹھا ہوا گھر میں بیٹھا ہوا، جلوس نکلا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے جب جلوس باہر نکلتا ہے تو ہم یہ ماتم، یہ ادا خانی یہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں آپ باہر نہ نکلیں، آپ گھروں میں کر لیں، مجالس سے اذان گھروں میں برپا ہو سکتی ہیں، آپ گریا گھروں میں بھی کر سکتے ہیں، کیوں باہر نکلتے ہیں ہم باہر نکلتے اس لیے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کم از کم دیکھنے والے 3 سوال ضرور کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ مثلا یہ عزاداری ایک جہاد ہے، اور اگر ہم اس جہاد سے اپنی اس روٹین کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہے، ادھر سے اپنی مرضی سے آئیں، جس وقت مرضی ہو اٹھ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، میری بات غور سے سن رہے ہیں نا آپ، میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں، میری مرضی ہے میں 5 منٹ جہاں بیٹھوں اس کے بعد میں چلا جاؤں، بھائی میں یہاں مجمع سے اٹھ کے اگر جاتا ہوں بیٹھ، تو اگر اس سے کوئی اچھی چیز ہے، اس سے کوئی اچھا فیل ہے تو پھر میں چلا جاؤں وہاں بیٹھ جاؤں، پھر میں چلا جاؤں، میں بیٹھ جا کھڑا ہو جاؤں، پھر میں نہر کے کنارے کھڑا ہو جاؤں، پھر میں کسی گھر میں چلا جاؤں، اگر اس مشن سے کوئی بہتر چیز ہے تو بے شک چلے جاؤ، کوئی پوچھے گا نہیں، حسین بھی نہیں سوال کریں گے۔ لیکن اگر سمجھتے ہو کہ دنیا کائنات میں ایک سب سے افضل ترین عمل مجلس امام حسین ہے، اس سے کون بدبخت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے؟ اس جلوس سے کون بدبخت جو ہے وہ دور رہتا ہے؟ نہیں، جلوس سے بھی بدبخت دور نہیں رہتا، اس عذاب سے بھی نہیں اٹھتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے نفس کے اوپر معاملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجلس سے اٹھ رہا ہے، یا جس کی وجہ سے وہ جلوس سے دور ہو رہا ہے، تو جو ہے یا نہیں۔ اور اگر وہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے نفس سے تلوار چلائی ہے، آئی سمجھ؟ اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے جس کی وجہ سے اٹھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں کو گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو سیریس لیں، آپ مذاق نہ سمجھیں۔ محرم گزر گیا، آپ 5 آئے 10 آئے 7 آئے، مجھے سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، کسی جلوس میں جائیں یا نہ جائیں، میں نے کوئی نہیں آپ کو لے کے جانا، آپ نے اپنے لیے عمل کرنا ہے، میرے لیے کوئی عمل نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ جلوس میں شرکت کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو؟ حسین ابن علی کو ہوگا یا آپ کو ہوگا؟ عزاداری برپا کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا یا حسین ابن علی کو ہوگا؟ حسین علیہ السلام نے کب وصیت کیا ہے کہ میری عزاداری برپا کرنا؟ کسی نے کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ اگر آپ عزاداری میں نہیں آتے ہیں تو بھائی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی فضیلت میں نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی ہے، آئی سمجھ کے نہیں ہے؟ اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں کو کوشش کریں، یہ دین بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا، اس عزاداری کی توہین نہ ہو، اس عزاداری کی توہین بھی نہ ہو، اس ذکر کی توہین بھی نہ ہو۔ مجلس سے آزاد رکھی ہوئی ہے، 150 بندے کی تعداد بنتی ہے، بھائی کس کی مجلس ہے؟ حسنین صاحب کی مجلس ہے، یا غلام حسن صاحب کی مجلس ہے، یا انصار شاہ صاحب کی مجلس ہے، یا امداد شاہ صاحب کی مجلس ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجلس سالانہ ہوتی ہے، یہ مجلس جو ہے اس کی روٹین یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک اتنے ٹائم میں جلوس آتا ہے، اتنے ٹائم میں مجلس انتظام ہو جاتا ہے، پھر کیا بات ہوئی کہ مثلا انسان جو ہے وہ انتظار کرتا رہے، ذکر کی اہانت ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، یا پھر آپ خود کہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا وقت بھی کوئی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کام کریں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے سید ہے، چاہے غیر سید ہے، سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ جس کی بھی مجلس ہو مقدم ہو، بیٹھ سے آ جائیں نہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پر جو رہنے والے ہیں جس کی مجلس ہے وہاں پر وہ اپنے ٹائم پہ ضرور جائے، یہ میری گزارش ہے آپ سے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں نے آپ کی دعوتوں کو تمام کیا، اور یہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا، اس دین کے لیے قربانیاں پیش ہوئی، اور اتنی عظیم قربانیاں پیش ہوئی ہیں میرے بھائیوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا۔ عالم مصداق، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں
پہاڑی سے مومنین کو نیچے گرایا گیا پہاڑی سے، پھر اتنے سے پتھر جو ہے وہ اٹھا کے ان کے اوپر گرایا گیا، اور ایک کا گلا کاٹ دیا گیا اور دوسرے کا کان کاٹ دیا۔ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور ہر نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ سے بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی ہمارے پاس یہاں پر آسانیاں ہیں نا، اتنی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں جتنی آزادی ہے اتنی کسی کے پاس آزادی نہیں ہے۔ جو ماتم کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں وہ گولیاں بھی اپنے سینے پہ لیتے ہیں، وہ خنجر بھی اپنے گلے پہ چلواتے ہیں۔ ہمیں کون سی چیز روکتی ہے یہاں؟ اس بات سے یہ قربانیاں بہت عظیم قربانی، کربلا کی قربانی۔ جب سب کچھ قربان ہو گیا، بس میں نے ایک جملہ یا دو جملے، آپ کو پتہ ہے میں زیادہ لمبا مثال پڑھتے نہیں، جب قربان ہو گیا اہل بیت اطہار کا گھرانہ، کوئی نہ بچ گیا، تنہا رہ گئے حسین ابن علی۔ اور تنہائی کے عالم میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا ہے، آج کتنی محرم ہے؟ کئی لوگوں کے لیے تو محرم ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ بس 10 محرم تک محرم تھا، اس کے بعد محرم ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں 10 محرم تک محرم نہیں ہے، ابھی دیکھیں ابھی تو محرم شروع ہوا ہے، ابھی تو شہدائے کربلا جو ہیں وہ کربلا میں بغیر گور و کفن کے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ان کے لاشیں جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں کربلا کی سرزمین پر، ان کو دفن کسی نے نہیں کیا۔ اور آپ یہ کہیں کہ مثلا آپ کے ذہن میں ہو کہ بس کربلا ختم ہو گئی یا بس محرم جو ہے وہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا میرے بھائیوں بزرگوں کو۔ سوچیں تھوڑا سا، اور یہ سوچیں کہ ایک جوان بیٹا ہو، اور وہ جوان بیٹا کبھی اپنے بابا کے لاشا کو دیکھے، اور لاشا بھی ایسا کہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے لاشا کو دیکھے، اور کبھی وہ جناب علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچی کو دیکھے۔ دیکھیں آقا حسین نے ایک لاشا دفن کیا تھا، اور وہ لاشا تھا جناب علی اکبر، ایسے ہی تھا نا، چھوٹا سا لاشا۔ دوسرے کیوں نہیں کیے؟ بھائی ڈھیر ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ مولا کے پاس دوسرے لاشیں دفن کرنے کا ٹائم نہ ہو، ہاں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب علی اصغر کے لاشے کو دفن اس لیے کیا ہو کہ یہ چھوٹا سا شیر خوار ہے، چھوٹا سا بدن ہے، 3 دن پڑا رہے گا بے گور و کفن، جب اس کی ماں آئے گی اور اس کو دیکھے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ برداشت نہ کر سکے، شاید اس لیے دفن کیا ہو، یا پھر شاید اس لیے دفن کیا ہو کہ یہ 6 مہینے کا لال ہے، سب کے سب تو تن سے جدا ہو جائیں گے، کم از کم یہ بچہ جو ہے یہ بچہ بچ جائے۔ لیکن عزاداروں، جب 11 محرم کو اس لئی نے حکم دیا نا کہ شہدائے کربلا کے سر کو جدا کر کے لگا دیا جائے، ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے، میرے بھائیوں تراش کے سر جو ہے وہ سیدھے کیے گئے، یعنی ظلم کی انتہا ہے۔ کن کے سامنے؟ یعنی بیٹیوں کے سامنے ان کے باپ کے سر جو ہے وہ جدا کر دیے گئے، بہنوں کے سامنے ان کے بھائیوں کے سر جو ہے وہ جدا کیے گئے۔ مجھے بتائیے گا وہ بی بی رباب کہ جو جب تک زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں آئی، کیوں نہیں آئی؟ عزاداروں دیکھا ہے بی بی رباب نے، عثمان نے دیکھا ہے کہ میرا ایک 6 مہینے کا لال تھا جو کربلا میں رہ گیا، اور اس کا سر جو ہے وہ کہاں کہاں سفر کرتا رہا، اور ایک 4 سال کی بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا، اور اس کے چہرے پر لگے ہوئے تھپڑوں کے نشان بی بی نے دیکھے ہوئے تھے، اور بی بی کریا کرتی رہتی تھی۔ عزاداروں وہ 4 سال کی بچی جو شام میں گئی، عزاداروں شام کے زندان میں وہ بچی دفن ہو گئی، کربلا میں جناب علی اصغر ہیں، وہ ماں کیسے صبر کرے، وہ ماں کیسے سائے میں جائے؟ وہ ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے سرتاج کے لاش پہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گا، نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ سائے میں جاؤں گی۔ اللہ